پیارے اللہ کے مددگار، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کچھ خوف نہیں اور کچھ غم نہیں۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ سن لو جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کچھ خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں الفاظ آئے اولیاء اللہ، اگر آپ کی مہربانی ہو تو ذرا دوہرا دے، کیا لفظ آئے؟ یہ کیوں کہلوا رہا ہوں، یاد کروانے، ایک مرتبہ پھر کہیے گا۔ اب ایک اور سن لیجئے، ایک تو ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے اولیاء من دون اللہ۔ ایک اولیاء اللہ اور ایک اولیاء من دون اللہ۔ اب من دون اللہ کون ہے، ان سے مراد کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے۔ آیت قرآن میں اولیاء اللہ کے بارے میں بھی ہے، من دون اللہ کے بارے میں بھی ہے۔ آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں من دون اللہ والی آیتیں پڑھ کر اولیاء اللہ پر لگا دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے؟ من دون اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، انہیں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتے، ان کے اندر کچھ کمال نہیں ہے، تو وہ یہی آیتیں من دون اللہ والی پڑھتے ہیں، لگاتے ہیں اولیاء اللہ پر۔ آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ سن کر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں واقعی وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان میں کوئی کمال نہیں۔ تو جان لیجئے اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں، من دون اللہ کچھ کر سکتے اونچی۔ اب مجھے آپ کو دونوں کی پہچان کرانی ہوگی تاکہ آپ کو اولیاء کی شان بھی معلوم ہو جائے اور من دون اللہ کی پہچان بھی ہو جائے۔ من دون اللہ عربی کے لفظ ہیں، ان کا لفظی معنی کریں گے تو یہ ہوگا اللہ کے سوا۔ کیا معنی ہوگا؟ سب کہیے۔ یہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں۔ من دون اللہ معنی ہے اللہ کے سوا، اور قرآن میں جہاں کہیں یہ لفظ آئے ہیں اکثر مقامات پر مراد من دون اللہ سے بت ہے۔ کون مراد ہے؟ اونچی سب کہہ دیجئے، بھلے وہ پتھر کے ہوں، مٹی کے ہوں، لوہے کے ہوں، ماربل کے ہوں یا پیتل کے ہوں، سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، بت وہ مراد ہے۔ من دون اللہ عربی کے لفظ ہے، قرآن میں آئے ہیں مگر مراد ہیں بت۔ آئیے اس کا ثبوت آپ کو قرآن سے دوں کہ من دون اللہ سے مراد ہے بت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو قرآن نہیں آتا وہ صرف لفظ پڑھ لیتے ہیں، پڑھنا سیکھا معنی نہیں کر سکتے، ان کو کیا معلوم؟ تو یہ لوگ غلط بات کر کے بہکاتے ہیں۔ آج سن لیجئے کہ من دون اللہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے افضل، ہمارے نبی پاک سب سے افضل، ان کے بعد نبیوں میں سب سے افضل کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے، نبیوں کے باپ۔ ان کی اولاد میں بہت نبی ہوئے ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی،
ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی، آگے بنی اسرائیل کا سارا سلسلہ، تو ان سب کے باپ حضرت ابراہیم، ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں آگے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو ان کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے، اور ان کو اللہ کی طرف سے خلت ملی، اس لیے ان کو خلیل اللہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ خلیل کے معنی بڑے پیارے، بڑے گہرے دوست کے ہیں۔ انہوں نے جس قوم میں آنکھ کھولی وہ قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، طرح طرح کے بت بنائے ہوئے تھے۔ امیروں نے اپنے خدا الگ بنائے تھے، غریبوں کے خدا الگ۔ اپنے لفظوں میں یوں کہوں کہ امیروں کے خدا بھی قیمتی تھے، غریبوں کے خدا انہی کی طرح غریب تھے۔ کسی نے سونے کا بنایا ہوا تھا، کسی نے چاندی کا، کسی نے تانبے کا، کسی نے پیتل کا، کسی نے لکڑی کا، کسی نے مٹی کا۔ سفر کا خدا الگ تھا اور گھر کا خدا الگ تھا۔ نہیں، سفر پر جانا ہوتا تھا تو ستو اور چینی کے گڑ کے بھی خدا بنا لیتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی خدا کو پانی میں گھول کے پی بھی جاتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس قوم کا حال تھا۔ لڑکا دینے والا خدا الگ، لڑکی دینے والا خدا الگ، سورج نکالنے والا خدا الگ، چاند نکالنے والا خدا الگ، بارش برسانے والا خدا الگ۔ انہوں نے طرح طرح کا یہ سلسلہ کیا ہوا تھا۔ اس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ دھیان سے سن لیجئے، کسی نبی کے سگے ماں باپ کبھی بھی مشرک نہیں ہوئے، ذہن میں رکھنا۔ قرآن میں آزر کا بیان ہے اور اس کو حضرت ابراہیم کا باپ کہا گیا۔ عربی میں اب کا لفظ، باپ کا لفظ چچا پر بولا جاتا ہے۔ والد یہ سگے باپ کو کہتے ہیں۔ اب کا لفظ آئے تو وہ چچا مراد ہوتا ہے بالعموم، جیسا کہ دوسری آیتوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ذہن میں رہے، آزر حضرت ابراہیم کا والد، اونچی کہہ دیجئے، نہیں تھا، یہ ذہن میں رہے، وہ بھی بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی قوم میں پلے بڑھے، مگر اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہوں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ جب جوان ہوئے، بظاہر لوگ کہتے ہیں جی اب شعور آ گیا، سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، عام طور پر جو عمر شمار ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کو سلام نہیں کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے ابراہیم یہ ہمارے خدا ہیں، ان کو سلام کیا کرو، ان کی پوجا کیا کرو۔ حضرت ابراہیم آگے سے جواب دیتے کہ میں ان کا جتنا دشمن ہوں تم جانتے نہیں۔ وہ لوگ کہتے یہ ابھی جوان ہے، جوانی میں نوجوان اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب ذرا اور سمجھدار ہو جائے گا تو بات سمجھ لے گا، ابھی ایسے ہی جوان ہے، کہنے دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا، اور یہ مورتیاں، یہ بت جن کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ ان کے سامنے آسن جمائے بیٹھے ہو، آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہو، ان کو خدا بنایا ہوا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے رب ہیں، ہمارے رب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کدھر سے رب ہو گئے، یہ کدھر سے رب ہو گئے؟ انہوں نے پھر رب کون ہے؟ فرمایا رب وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، دن رات بنائے، دنیا بنائی، کائنات بنائی۔ ان کا نہیں، یہی ہمارے رب ہے۔
ابراہیم ان کے خلاف بات نہ کرنا، جو ان کی طرف تیری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، کوئی ان کی طرف غلط نیت سے ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ توڑ دیتے ہیں، خبردار ان کے بارے میں برے لفظ نہ کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اس انتظار میں ہوں کوئی میرا ہاتھ روکنے والا نہ ہو، پھر تمہارے خدا ہوں گے اور میں ہوں گا، ایسی گت بناؤں گا، یاد کریں گے۔ انہوں نے پھر وہی کہا کہ ابھی جوان ہے، سمجھ آ جائے۔ لیجیے کہ قوم نے عید منانے کی تیاری کی، ان کے ہاں بھی عید کا دن ہوتا تھا۔ اس عید میں کیا کرتے تھے؟ کھانے وانے پکا کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ آپ کی زبان میں آج کل کے لوگ جس طرح پکنک کہتے ہیں، ساری آبادی بستی سے باہر چلی جاتی